بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے چند دنوں سے ایک پریشانی اور اس کے اوپر احتجاج وہ ہے واقعہ بھارت کا، جہاں پہ نپور شرما جو کہ بی جے پی ابھی رولنگ جماعت ہے، اس کی اسپوکس پرسن ہے، اس نے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق یہ خاتون سزا کی مستحق ہے اور سزا انتہائی ہوتی ہے۔ ہم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی سنتے ہیں تو لازماً آپ کا خون کھولتا ہے اور یہ چیزیں آپ کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں، اور ان جذباتی لمحوں میں ایک صاحب ایمان مسلمان کچھ بھی کر گزر سکتا ہے۔ لہٰذا سوسائٹی جہاں پہ مسلمان موجود ہیں، اس سوسائٹی کو محتاط ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اخلاقی طور پہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، ہر کسی کے مذہب کے معاملے میں محتاط رہنا، یہی سوسائٹی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے سب لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے عقیدے سے اتفاق نہ کریں، ہم ان کے عقیدے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ان کا مذہب جو ہماری نظر میں باطل ہوگا، جو ہماری نظر میں کفر ہوگا، اس کے باوجود دوسرا شخص، وہ ہندو ہو یا کوئی بھی، وہ اپنے طور پہ اپنے مذہب کے معاملے میں سینسٹیو ہوگا۔ لیکن ہمارے دین میں خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا در حقیقت رب العالمین سے محبت اور آپ کے دین کا ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ لہذا اس محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو وہ اکثر اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں، میرے ماں باپ، میری اولاد آپ پہ قربان۔ یہ وہ عقیدہ ہے، حقیقت ہے۔ لیکن بھارت میں ان چیزوں کا، ان اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، اس دن سے یہ منحوس عقیدہ یعنی ہندوتوا یہ وہاں پہ پریویل کیا۔ سوسائٹی میں پہلے ہی وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں موجود تھیں، اور پھر جب آپ نے کھلی چھٹی دے دی تو پھر ہندو میجورٹی وہ اس کو بالکل گورنمنٹ کی طرف سے شے مل گئی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سڑکوں پہ گو رکشا کے نام پہ لوگوں کو مارا گیا۔ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ پھر اور اسی طرح فساد، دہلی کے فساد ہوئے اور بے دردی سے مسلمانوں کو مارا، اور اس مسلمانوں کو مارنے میں ہندو مابس کی معاونت کی بھارت کی پولیس نے، اور پھر مقدمات بھی مسلمانوں پہ بنائے۔ جب عدالتوں میں کیس گئے، کسی کو سزا نہیں۔ جب آپ کی عدالتیں، جب آپ کی پولیس، آپ کے تمام تحقیقاتی ادارے وہ ہندوتوا کا شکار ہو چکے ہوں اور مسلمان کے خلاف نفرت رکھتے ہوں، باوجود اس کے کہ وہ 22 کروڑ اور آپ کے شہری ہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ان بیچاروں کے اوپر کیا گزرے گی جب انصاف بھی نہیں، تحقیقات کرنے والے الٹا الزام آپ پہ ڈال دیں، اصل مجرم نہ پکڑیں تو اس کے لیے شواہد نہ لے کے آئیں، عدالتیں چھوڑ دیں۔ عجیب کوحرام مچا ہوا۔ اب یہاں پہ جب اس خاتون نے، نپور اور اس کے ساتھ ایک اور سم کمار تھا، اس نے، ان دونوں نے وہاں پہ بکواسات کی۔ یہ جو نپور شرما ہے، اس کو انہوں نے غالباً اس کی ممبرشپ جو ہے وہ
سسپینڈ کی ہے، دوسری طرف وہ جو آدمی تھا کمار اس کو غالباً پارٹی سے کہتے ہیں نکال دیا ہے۔ لیکن پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے احتجاج کیا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف اسلامی ممالک نے احتجاج کیا، اور پاکستان کی طرح انہوں نے بھی ہندوستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ ان کو بلا کے تو ان سے اپالوجی ڈیمانڈ کی کہ ایک پبلک اپالوجی بھارت دے۔ اب یہ جذبات سعودی عربیہ کے، یو اے ای، ٹرکی، ایران اور انڈونیشیا، ملائیشیا، عمان، قطر، تمام ممالک نے یہ اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی نے بھی ایک اسٹرانگ میسیج دیا، اور یہی مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتے رہے وہاں پہ، اگر یہ ملک، ہمارے مسلمان ملک، ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تو جتنا مسلمانوں پہ ظلم بھارت میں ہو رہا ہے یہ اس کے معاملے میں کچھ نہ کچھ بولتے اور دباؤ آتا حکومت پہ، بھارت کی حکومت پہ، کہ وہ ان مسلمانوں کے معاملے میں اتنے ظالمانہ رویہ نہ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک نے اپنے مفادات دیکھے لیکن جو دینی فرائض ہیں وہ پورے نہیں کیے۔ اب کم از کم وہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جو اس طرح کی بےہودہ بات کی گئی، اس پہ کم از کم یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اس پہ ہل گئے اور پھر یہ مسئلہ چلا آگے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج بھی نکلے، انہوں نے فوری طور پہ یہ جو ایکشن لیا ان دو لوگوں کے خلاف، لیکن بات اس پہ رکے گی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج P5 کے، یعنی جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کو بلا کے فارن آفس میں اور ان کو بریفنگ دی ہے، ان کو بتایا ہے، اپنے جذبات سے آگاہ کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ ان لوگوں کو ایک مہذب سوسائٹی کا رستہ دکھائیں، بھارت کے لوگوں کو ان کو بتائیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں، یا اقوام عالم میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کے جذبات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے عوام کو، اس کے لوگوں کو، مذہب کے پیروکار جو ہیں، کیا ان کے جذبات کو اس طرح مجروح کرنا یہ مناسب ہے؟ تو P5 کے کنٹریز کی آج یہاں پہ اچھی خاصی بریفنگ ہوئی، لیکن یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ دوسرے ممالک کو بھی، تمام کو بھارت سے معافی بھی طلب کرنی ہے اور آئندہ کے لیے گارنٹیز لینی ہے کہ ان کی سرزمین پہ یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ بھارت اس معاملے میں قانون پاس کرے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہو تو اس کو سزا دی جائے وہاں پہ۔ مسلمان ملکوں کو اس میں تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد مزید جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ القاعدہ، جو کہ اپنے آپ کو القاعدہ الہند کہتی ہے کہ یہ ہندوستان میں القاعدہ ہے، ہندوستان چیپٹر کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، انہوں نے دھمکی دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس بدلے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سیفرون ٹیررسٹ ہیں ان کو اب اپنے اختتام کا انتظار کرنا ہوگا، اور ہم ان پہ بے شک خود کش دھماکے کریں گے، جو کہ دہلی میں، بامبے میں، یو پی، گجرات، ان سب جگہوں پہ ہم کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخی کرتے رہے ہیں، ان کو اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، نہ اپنے گھروں میں اور نہ ہی جو ان کی کلہ بند قسم کی چھاونیاں ہیں ان میں ان کو پناہ ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مائیں، ہمارے بچے، کچھ بھی، کسی کو بھی، مائیں، بہنیں، ان کو بھی اگر اپنے جسم پہ بم باندھنے کی ضرورت پڑی تو وہ باندھیں گے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کو، ان کو خاص طور پہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو تو زندہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ مار دیے جائیں گے۔ اب یہ
اس پہ جو آخر میں انہوں نے بات کی یہ اس لیٹر میں، وہ یہ کہا کہ ان کو نہ تو کوئی معافی ملے گی اور نہ ہی ان پہ کوئی رحم کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی امن کی بات سنی جائے گی، نہ ہی کوئی تحفظ کی بات سنی جائے گی، ان کو ایک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ہندوتوا ٹیررسٹ ہیں اور انہوں نے بھارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان گستاخانہ کاموں کی وجہ سے، جو کہ بی جے پی نے ان کو شہ دے رکھی ہے، ایک حکومت کی آلموسٹ پالیسی ہے جو ان لوگوں کو پکڑتی نہیں، تو اس پہ ان کو سزا دی جائے گی۔ اب اس سے چونکہ ایک گلوبل آؤٹریج ہوا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں نے اس پہ واویلا مچایا ہے، تو حکومت جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ہلی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف جو یہ القاعدہ کی تھریٹ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے سیکورٹی وغیرہ سخت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ میڈیا ہاؤسز سے نکلی ہے، مختلف ٹی وی چینلز وغیرہ نے یہ لیٹر سرکولیٹ کیا ہے، تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی جینوئن ہے، واقعی کسی القاعدہ کی طرف سے آیا ہے، یا وہیں جعلی بنا کے تو ایک لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا بھارت نے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس لیٹر کی حقیقت کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو، تو وہ بہرحال وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ احتیاطی اقدامات کرتے ہیں، حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس طرح کی حرکتیں ہوتی کیوں ہیں ملک میں؟ میں سن رہا تھا بعض ٹیلی ویژن چینلز جو بھارت کے، وہ یہ کہتی ہیں، یہ بھارت کے بعض معتبرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس پہ تو سارا عالم اسلام کود پڑا، لیکن جب القاعدہ نے دھمکی دی ہے، دہشت گردی کی، تو اس پہ کوئی مسلمان نہیں بولا۔ مسلمان کیوں بولے؟ اگر واقعی کسی القاعدہ نے دھمکی دی ہے اور یہ لیٹر درست ہے، تو یہ مسئلہ تو آپ نے اپنے لیے خود انوائٹ کیا ہے، آپ کیوں یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ بھارت نے جو کچھ کیا ہے، وہ اگر آج یہ خط درست نہیں بھی ہے، آج اگر یہ خط جینوئن نہیں ہے، آج اگر لٹ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی وہاں پہ خود کش دھماکہ ہو، تو کل ہو بھی سکتا ہے۔ کیونکہ میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل وہ سن نہیں سکتا، وہ ان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو انجام اس کا نتیجہ تو کہیں نہ کہیں آئے گا۔ القاعدہ نہ ہوا تو کوئی اور، کسی ایک مسلمان کو خود خیال آ گیا تو وہ اٹھ کے یہ کرے گا۔ آپ کو کیوں نہیں یہ عقل آتی؟ آپ کو کیوں نہیں یہ سمجھ آتی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ اس قدر فرقہ واریت، اس قدر گند، اس قدر نفرتیں، اور اس قدر آپ کہہ لیجئے کہ تعصب، مذہبی تعصب اس مودی نے آ کے اس ہندوستان میں بو دیا ہے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ سوائے اقلیتوں کے ساتھ نفرتوں کے اور کچھ لے کے نہیں بیٹھا ہوا۔ نتیجہ یہ کہ اقلیتیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گی، اور مسلمانوں کے لیے تو رستہ صاف ہے۔ مسلمان 22 کروڑ ہیں، کتنے دنیا میں ملک ہیں جن کی آبادی 22 کروڑ ہے؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آزادی کے لیے تحریک چلائیں۔ جب تک یہ اپنے لیے ایک علیحدہ آزاد وطن حاصل نہیں کریں گے، یہاں بھارت میں نہ صرف یہ ظلم سہتے رہیں گے، بلکہ اسی طرح یہ انہی کانوں آنکھوں سے اور انہی اپنے اعضاء سے اور سب سے یہ بیٹھے یہاں پہ اپنے دین کی اکابرین کی، اور سب سے بڑھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سنتے رہیں گے۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ جائز ہے۔ بھارت کے لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کے جذبات سمجھنے ہوں گے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جذبات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی قدر نہ کی جائے، ان کے بارے میں محتاط نہ ہوا جائے۔ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔